کہ ڈکیت آئے، ایک بچے سے انہوں نے پیسے لیے اور دوسرے بچے کو شوٹ کر دیا انہوں نے۔ کراچی کا ایک نوجوان طالب علم نے اکاؤنٹس کے موضوع پر کتاب بھی لکھی تھی اور اس کتاب کی رونمائی بھی اگلے ہی دن ہونے والی تھی، لیکن ڈاکوؤں نے اس طالب علم کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ باپ کا تو کام یہی ہے کہ پیار محبت شفقت کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ رہے اور اس کے ہر تکلیف میں، اور جہاں وہ گر رہا ہو وہاں باپ کا کام ہے اس کو سہارا دینا۔ میرا بیٹا بہت میرا لاڈلا تھا، میرا کیا وہ تقریباً اپنے ددیال کا، اپنے ننیال کا، سب کا ہی لاڈلا تھا۔ یہ بڑا ہونہار بچہ تھا، سمجھدار تھا اور بڑا پروٹیکٹیو اور کریٹیو مائنڈ تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل اور میں ہوں انظار احمد۔ گزشتہ دنوں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کراچی کا ایک نوجوان طالب علم اپنے گھر سے باہر جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اور ڈاکوؤں نے اس طالب علم کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ طالب علم نے اکاؤنٹس کے موضوع پر کتاب بھی لکھی تھی اور اس کتاب کی رونمائی بھی اگلے ہی دن ہونے والی تھی، لیکن افسوس کہ اس کی کتاب کی رونمائی میں وہ موجود نہیں رہا۔ لاریب اس نوجوان کا نام تھا، ان کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ٹیچر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ واقعہ کیا ہوا، کیسے ہوا، مکمل تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ کیا واقعہ ہوا تھا اور کس طرح سے جو ہے وہ پھر آپ کو پتہ چلا؟ جناب میں تو ہمارے ایک رشتہ دار ہے، ان کا حیدرآباد میں رضاء الہی سے انتقال ہو گیا تھا، تو میں اس سلسلے میں لانڈی اسٹیشن پہ تھا۔ یہ بچے جو ہے ان کی شادیاں قریب تھیں، تو میں نے ان کو کہا کہ یار تم ایک کام کرو کہ جاؤ اور یہ اپنے آپ کو تھوڑا فٹ کرو تاکہ شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے دونوں تینوں دوستوں نے جو ہے وہ جم جانے کا پروگرام بنایا۔ تو میرے بچے میں برابر میں عابد نام کا بچہ ہے، اس کو جو ہے بلایا کہ چلو بھائی چلیں، وہ بھی ریڈی تھا کیونکہ اس کی شادی بالکل عید کے فوراً بعد ہے۔ وہ بھی آیا۔ پھر تیسرا دوست ہے ان کا سمد بھائی، کہ بچے سارے ایک ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، سب جگہ کھاتے پیتے ہیں، تو اس کا بھی پلاننگ تھی۔ تو اس نے ابھی اس کے دروازے پہ پہنچے تھے اور اس کو آواز دی، اس نے کہا میں آ رہا ہوں۔ بس ابھی وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلا کہ ڈکیت آئے، ایک بچے سے انہوں نے پیسے لیے اور دوسرے بچے کو شوٹ کر دیا انہوں نے۔ میرے بچے کو شوٹ کر دیا، جو بس وہ شاید اسپتال بھی نہیں پہنچ پایا، پہلے ہی رب العالمین کے پاس چلا گیا۔ تھوڑا سا لاریب کے بارے میں بتائیے گا کہ طالب علم تھا، اکاؤنٹس مضمون پہ جو ہے وہ کتاب لکھ رہا تھا، کتنی دلچسپی تھی اور کیا شیئر کرتا تھا؟ بہت اس کی دلچسپی تھی اور بہت خوش تھا کہ پاپا بس اللہ کی ذات نے چاہا تو انشاءاللہ بہت بہتری ہو جائے گی۔ اور ابھی جو سمد بچہ ہے اس کے ساتھ جا کے وہ خریداری کر رہا تھا کہ میں نے یہ پہن کے جانا ہے، میں نے یہ پہن کے جانا ہے۔ میں نے کہا بیٹا جو تمہیں اچھا لگے وہ کر لو، اور بہت خوش تھا کیونکہ لازمی ہے ایک بچے کو اتنی بڑی جب کوئی چیز یا کوئی خوشی مل رہی ہو تو وہ تو خوش ہوتا ہے۔ اور پڑھائی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ٹیچر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ پڑھائی کے اندر کیسا تھا ماشاءاللہ۔ بس آپ بتا دیں کہ کتاب کے حوالے سے کتنا ایکسائٹڈ تھا، اگلے ہی دن رونمائی بھی تھی، آپ سے کیا باتیں کرتا تھا کتاب کے حوالے سے؟ مجھ سے تو اس نے آ کے کہا کہ پاپا میں جو ہے 6 تاریخ کو صبح جلدی چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا بیٹا کیوں؟ کہنے لگا کہ 11 بجے جو ہے کچھ مہمان ہیں، کچھ اساتذہ ہیں، کچھ اپنا اسٹوڈنٹس ہیں جو آ رہے ہیں، تو ان کی فلائٹ ہے 11 بجے کی، میں نے انہیں لینے جانا ہے، اور اپنا لازمی جب وہ آئیں گے تو پھر کھانا وغیرہ کھائیں گے، پھر آدھے گھنٹے کی میری اسپیچ ہوگی، اس کے بعد جو بھی پروگرام ہے وہ پروگرام ہوگا، تو یہ کہ مجھے گھر آنے میں دیر ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا اس سے ٹھیک ہے بیٹا، لیکن جس چینل پہ تم آ رہے ہو تو مجھے بتا دینا کہ کون کون سے چینل والے ہوں گے، ٹی وی پہ دیکھ سکوں اپنے بیٹے کو کہ میرا بیٹا کیسا لگ رہا ہے۔ ڈاکو سے کی جو فائرنگ سے آپ کے بیٹے شہید ہوئے، مزاحمت ہوئی تھی کیا؟ آپ کو تفصیلات پتہ چلی؟ اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں، بس اس کے بارے میں کیونکہ ہم موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، اور وہ جو بچہ ہے اس کو تو اتنا ڈراوا تھا، اتنا سہم کیا تھا۔ لازمی ہمارے بچے پڑھنے والے بچے، ان کو تو کوئی صحیح طرح پوچھو تو ان کو تو بات کرنا نہیں آتی۔
اب اگر ان کے سامنے کوئی ایسا کیس آ جائے تو 2 دن تک تو اس کی طبیعت خراب رہے. تو اس کو ہوش ہی نہیں تھا, بچے کو اتنا طبیعت خراب, بخار, تو اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی. بس اتنا پتا ہے کہ بس اس کو ایک سے پیسے لیے اور اس کو شوٹ کر دیے, جبکہ بتا رہے ہیں موبائل بھی اس کے ہاتھ میں تھا. ہو سکتا ہے کہ شاید واللہ عالم, ابھی علم تو ہے ہی نہیں نا جو بندہ اتھارٹی کی بات کہے. اب کیا ہوا عالم الغیب. میری بس ایک ہی خواہش تھی زندگی میں کہ بس میرے بچے پڑھ لکھ جائیں, اور الحمدللہ میرے یہاں 4 بچے ہیں, 2 میرے بیٹے 2 بیٹی. ایک بیٹا رب کو پیارا ہو گیا. رب کا جو بڑے بیٹے کی جو بات ہے وہ تو سب کو پتہ چل ہی رہی ہے. ماشاءاللہ میرا چھوٹا بیٹا ہے, یہ بھی ماشاءاللہ پڑھائی کے اندر بہت آگے, کراچی یونیورسٹی میں. بیٹی ہے ماشاءاللہ وہ بھی اپنی پڑھائی میں بہت آگے. چھوٹی بیٹی ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت آگے, اس کو آرٹس بننے کا شوق ہے, اور ماشاءاللہ اس کی دلچسپی اس میں اتنی ہے کہ آپ ایسے بیٹھے ہو, آپ اس کو بولو تصویر بنا دو, وہ آپ کی تصویر بنا دے گی. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے جو بچے ہیں کم از کم وہ پڑھ رہے ہیں, اور اچھا پڑھ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے ماں باپ پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن بچہ خالی پیسے ضائع کرتا ہے, لیکن الحمدللہ میرے بچے محنت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. دوست کی طرح آپ نے جو ہے وہ سپورٹ کیا اپنے بچوں کو, اور لاریب کی اگر بات کی جائے تو آپ نے ہر موڑ پہ جو ہے وہ سپورٹ کیا. تو کتنا ضروری ہوتا ہے بچوں کو اس طرح سے موٹیویٹ؟ جناب آپ کو بچوں کے ساتھ رہنا ہی دوستوں اور بھائیوں کی طرح چاہیے. ویسے باپ کا کیا فائدہ جس باپ کو بچہ دیکھ کے سہم جائے اور سائڈ ہو کر بیٹھ جائے اور اپنی خواہشات دوسروں سے شیئر کرے, اور جس سے شیئر کرنی چاہیے اس سے چھپ کر بیٹھا رہے. تو ایسے باپ کا کیا فائدہ؟ باپ تو ہونا ہی ایسا چاہیے. باپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور بچے کے سر پہ چڑھا ہوا, نہیں. باپ کا تو کام یہی ہے کہ پیار محبت شفقت کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ رہے, اور اس کے ہر تکلیف میں اور جہاں وہ گر رہا ہو وہاں باپ کا کام ہے اس کو سہارا دینا. یہ بچے میرا سپنا ہے, اور میں نے ان کو اوپر لیول پہ دیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ ختم کر دیا. یہاں تک کہ میں اپنی کوئی ضرورت زندگی نہیں لیتا تھا, کوئی ضرورت کی چیز نہیں لی, اور بس بچوں کی خواہشات پوری کرتا تھا. اور میں بڑا خوش ہوا, ابھی کچھ دن پہلے میرا بیٹا میرے لیے 3 سوٹ لے کر آیا کہ پاپا یہ میں آپ کے لیے 3 سوٹ لے کر آیا. پھر ابھی میں خیال شاید کوئی 10-12 روز ہی ہوں گے, میرے لیے گھڑی لے کر آیا کہ پاپا آپ کے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہوتی ہے, آپ یہ گھڑی لو, گھڑی پہنا کرو, میں آپ کے لیے لے کر آیا. پھر میرے لیے سینڈل خرید کے لے کر آیا. حالانکہ وہ سینڈل میرے پیر میں آتی نہیں تھی, تھوڑی سی چھوٹی تھی, لیکن میں خوش ہو کے اس کو پہنتا تھا کہ یہ میرا بیٹا خرید کے لایا. میرا بیٹا بہت میرا لاڈلا تھا. میرا کیا, وہ تقریباً اپنے ددیال کا, اپنے ننیال کا, سب کا ہی لاڈلا تھا, کیونکہ میرا بچہ بدتمیز تو تھا نا. اور ماشاءاللہ ایسا خوبصورت نوجوان, آپ نے اس کی تصویریں دیکھی ہوں گی, تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نا بچے جن کو رب تعالیٰ کی ذات یہ نور عطا کرتی. پولیس نے کیا جو ہے وہ کارروائی کی ہے اب تک, اور آپ سے رابطے میں ہیں, کہاں تک جو ہے وہ کارروائی پہنچی؟ نہیں جناب, میں بڑا سلام پیش کرتا ہوں اپنی پولیس کو کہ جہاں تک کارپوریٹ کا تعلق ہے وہ میرے ساتھ بہت کارپوریٹو ہے, اور باقاعدہ میرے بچوں کو بہت دلاسے دیے انہوں نے. اور بلکہ ایک پولیس کے ساتھ ساتھ تمام جتنے بھی سیاسی رہنما, میرے محلے کے لوگ, اور حافظ نعیم صاحب, فاروق عوان صاحب, اور ایم کیو ایم کے رہنما یعنی خلیل صاحب وغیرہ, میں نے بہت میرے ساتھ کارپوریٹ رکھا انہوں نے. میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا آپ کے چینل کے تھرو کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت میری حوصلہ افزائی کی. کاش اگر شاید یہ میری حوصلہ افزائی نہیں کرتے تو میں تو اتنا معاف ہو چکا تھا کہ یا تو مجھے کچھ ہو جاتا یا کیا ہوتا. میں تو ان کو سب لوگوں کو, ڈی جی چیف آئے تھے, رینجرس کے آفیسر صاحب آئے تھے, اپنا ایڈیشنل آئی جی صاحب آئے تھے, میں تو ان کو دیکھ دیکھ کے ایسا جھی رہا تھا کہ شاید میرے اندر کوئی توانائی آ رہی ہے ان کو دیکھ دیکھ کے, یار میرے غم میں برابر کے شریک ہیں. لاریب کے ٹیچر موجود ہیں, تھوڑا سا لاریب کے جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے بتائیے گا. لاریب جو ہے میٹرک میں ہم نے یہ آیا تھا میرے پاس, ہم نے 2017 میں جب پہلا بیچ سٹارٹ کیا تھا اپنے گھر پہ, تو اس میں یہ شاہزیب, لاریب, ان کی بہن چھوٹی, یہ میرے پاس پڑھتے تھے. اچھا شروع سے ہی ذرا کریٹو مائنڈ تھا, تو تھوڑا سا ایوریج اسٹوڈنٹ تھا, لیکن ساتھ ساتھ اسٹرگل نہیں کرتا تھا کہ ہر چیز کو نوٹ کر لیتا تھا. کوئی پرابلم آتی تھی تو اسے نوٹ کر لیتا تھا, پھر میں جا کے سمجھاتا تھا, میں نے دیکھو بڑے کوئی پرابلم آئے گھر جا کے دیکھا کرو, پھر آ کے شیئر کیا کرو. تو یہ تھی اسٹرگل اس کی, یہی چیز تھی. اس نے اس چیز کو اپنے اتنا کنٹینیو رکھا, اس نے آئی کام کیا, اور بھی فائنل سیمسٹر تھا. پھر اس کو اکاؤنٹنگ میں پرابلم ہوئی جو مجھے پتا چلا کہ بھائیوں سے, تو وہ
वही आदत जो उसकी मैट्रिक में थी, प्रॉब्लम आई, उसको लिखा, सॉल्व किया, उसके तरह उसी को उसने बुक बनाई, बुक की शक्ल में दे दिया। तो जो हमें पता चला लोगों से कि ये हुआ, तो जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन मैं घर में था, मुझे फायरिंग की आवाज मेरे को आम सी जो आवाज आती है, तो ये नहीं पता था कि हमारा बच्चे के साथ ही वाकया हुआ है। लेकिन 12 बजे का पता जब वो अस्पताल गया, वहां से पता लगा डेड बॉडी आई है, तो बड़ा दुख लगा। और खुसूसन इनकी जो वालिदैन जो सदमा झेला, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए, और इनके भाइयों को भी। लेकिन ये बड़ा होनहार बच्चा था, समझदार था, और बड़ा प्रोटेक्टिव और क्रिएटिव माइंड का बंदा। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे लारेब के वालिद और उनके टीचर, और लारेब के वालिद काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, और उनका यही कहना है कि इनके जो बेटे थे वो उनके हौसले बुलंद थे, और अपनी फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए वो मेहनत कर रहे थे। और सवालिया निशान सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए ज़रूर है, पुलिस के लिए ज़रूर है कि हमारे ये नौजवान तालिब इल्म आराम से, ये डाकू इनको जो है वो मार देते हैं, शहीद कर देते हैं। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इस हवाले से ज़रूर गौर करें कि आइंदा कोई नौजवान किसी भी डाकू की गोली का निशाना नहीं बने। मज़ीद आपको अपडेट करेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।